سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ رب العزت آپ سب صاحبان کا اس مقام پہ چل کر آنا. مجھ سے پہلے میرے بزرگ، میرے دوست، میرے عزیز ذاکرین اعظام جنہوں نے میرے مولا کا ذکر فضائل و مصائب آپ کو سنوایا، اللہ رب العزت ان کا ذکر فضائل و مصائب، بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اور جتنا بھی آج کے دن خرچ اخراجات کیا گیا ہے، مجلس و ماتم، یہ تابوت، یہ لنگر نیاز، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے ماسٹر جن کے آج یہ اصال ثواب کی مجلس بھی ہے، ماسٹر اللہ دیتا مرحوم صاحب، فضل عباس عابد صاحب، ظفر اقبال مرحوم صاحب اور نوید عباس مرحوم صاحب. یہ مرحومین کی لسٹ ہے. اللہ رب العزت آج کی مجلس کا ثواب، آج کے لنگر نیاز، خرچ اخراجات کا ثواب خداوند متعال ان مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. اور دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے اصال ثواب کی مجلسیں کروا سکیں. یقیناً یہ ہر اولاد کو اعزاز حاصل نہیں ہوتا. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو بچے پیچھے مجلسیں کروا کے ان کے پاس بھیجتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ اس دنیا سے. تو یقیناً یہ بانیان جو آج کروا رہے ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں. یقیناً تربیت ایسی ہے ان بچوں کی کہ آج میرے مولا کا ذکر کروا کر اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں. اور ایک دعا صحت کی اپیل کی گئی ہے ان کے لیے. والدہ محسن حسن صاحب کی والدہ ہیں، مریضہ ہیں. صدقہ بنت پیمبر کے دکھیاڑے پہلو کا اللہ رب العزت محترمہ جو ہیں والدہ محسن حسن صاحب، ان کی والدہ صاحبہ کو اللہ رب العزت صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. عزیزان اکرامی، زیادہ صاحبان پریشان نہیں کروں گا، اور جیسے آپ نے صلوات پڑھی ہے تو ویسے تو بالکل بھی پریشان کرنے کا ارادہ نہیں ہے. آپ کی صلوات سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن یقین کیجئے ہم جس در کے چاہنے والے ہیں اس در کے چاہنے والے کبھی تھک نہیں سکتے. چاہے میرے سامنے یہ بزرگ بیٹھے، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نے اس ذکر میں بزرگوں میں حبیب ابن مظاہر کا جگرہ دیکھا ہے. مالک اشتر 70 سال سے زیادہ عمر جنگ صفین کے حملے کے لیے مولا امیر کائنات جا رہے ہیں. تو ابھی صبح اعلان کرنا ہے کون کون میرے ساتھ جنگ صفین میں جائے گا. اب مالک اشتر 70 سال ایجڈ ہو گئے ہیں، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کمر جھک گئی ہے، جسم کا ماس لٹک گیا. اور مالک اشتر وہ میرے مولا کے صحابی ہیں، بزرگ جانتے ہیں، جو ہر جنگ میں میرے مولا کے شانہ بشانہ مخالفوں سے لڑے ہیں، ہر جنگ. اب بزرگ ہو گئے ہیں، بزرگی چھا گئی ہے، صاف ظاہر ہے تھوڑا سا جوش اور جذبہ بھی کم ہو گیا ہوگا، کمر جھکی ہوئی ہے. اب رات کو مالک اشتر نے کیا کیا؟ اپنی کمر پہ ایک کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا. اس کپڑے کے باندھنے سے جب صبح صفیں لگ گئی مولا امیر کائنات کے سامنے، تو دیکھتا ہے مولا علی نے بھی اپنی ریش پہ خضاب لگایا ہوا ہے. مولا امیر کا بھی سن ہو گیا تھا. دیکھتا ہے کہ
خضاب لگا ہوا. اب مالک اشتر چونکہ کپڑا باندھا ہوا ہے کمر میں تو کمر جو خم تھی تھوڑی سی سیدھی ہو گئی. مولا امیر نے کہا مالک بڑا اہتمام کیا ہے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کا. میرے مولا کو مالک دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مولا آپ نے بھی تو جوان نظر آنے کا بڑا اہتمام کیا. عزیزان گرامی شکر کیا کریں کس در کے چاہنے والے ہیں ہم. ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں کہ جن ہستیوں نے خود جنت میں نہیں جانا بلکہ لے کر جانے والے ذاتیں ہیں وہ ہستی. بڑا فرق ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی صحابی اور اہل بیت کو آپس میں نہ ملانا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ کے نعرے اور صلواتیں ہیں تو میں زیادہ نہیں پڑھوں گا, چھوڑ دوں گا ممبر. ہاں اگر تھوڑی صلواتیں اور نعرے آپ کے جوش اور جذبے والے ہو گئے تو معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ میں اور پڑھ جاؤں گا. قبلہ شکر کیا کریں کن ہستیوں کے چاہنے والے ہیں. اہل بیت کا مقام اور ہوتا ہے, اصحاب کا مقام اور ہوتا ہے. اہل بیت اصحاب آپس میں مساوی اور برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب جنت میں جا سکتے ہیں, لے جا نہیں سکتے. صحابی جنتی ہو سکتا ہے, سردار جنت نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. صحابی میدان جنگ میں جا تو سکتا ہے, علم نہیں لے سکتا. صحابی نبی کے پیچھے چل سکتا ہے, نبی کے بستر پہ سو نہیں سکتا. صحابی نبی کے ساتھ چلتا ہے, نبی کی چوکھٹ کو پار کر کے گھر میں نہیں آ سکتا. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کا بچا ہوا کھا لے لیکن اپنے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی زبان سے کھاتے ہیں. قبلہ ایک اور جملہ سنیے گا, صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو بیٹیاں دے, اپنے وہ ہوتے ہیں جو نبی سے بیٹی لے. لوگوں نے بڑی کوشش کی اور آج بھی کر رہے ہیں, اور میں ان کو کہا کرتا ہوں اکثر اسی پلیٹ فارم پہ کہ تم لوگ اس وقت نہیں ختم کر سکے محبان علی ابن ابی طالب کو جب صرف 72 تھے. جب صرف 72 تھے اس وقت میرے مولا کے چاہنے والے ختم نہ ہوئے. اب تو ماشاءاللہ سے لاکھوں میں ہیں, کئی پوری دنیا میں مولا امیر کائنات. لوگوں نے بڑی کوشش کی مولا علی ابن ابی طالب کو مٹانے کی. جس کو قلم ملا اس نے کتابوں سے علی مٹانے کی کوشش کی, جس کو منبر ملا اس نے تقریریں کر کر کے علی کو مٹانے کی کوشش کی, جس کو طاقت ملی اس نے فوجیوں کی زور و زبردستی سے علی کو مٹانے کی کوشش کی, اور جس کو طاقت ملتی ہر بندہ اپنے طریقے سے علی کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہ بندے ہزاروں من مٹی میں چلے گئے, علی آج بھی علی ہے. میں کہوں گا تجھے اتنا ہی شوق ہے نا علی کو مٹانے کا, اتنا ہی اگر تو چاہتا ہے علی کو مٹانا تو 2 کام کر لے, شاید اپنے رسول میں کامیاب ہو جائے, شاید اپنی تدبیر میں کامیاب ہو جائے. سب سے پہلے اس دنیا سے مسجدیں مٹا, دوسرے نمبر پہ کعبہ مٹا, کیونکہ جب تک مسجدیں رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا, اور جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا. میرا موڈ بن گیا, میرا موڈ بنا دیا آپ نے 2 جملے اور پڑھنے کا. آباد میں اپنے سیاحت و سلامتی کے لیے سارے صاحبان مل کے باواز بلند سلام. قبلہ صاحبان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اچھا میں اب پہلے والی آیات نہیں پڑھنا چاہتا, سورہ بقرہ قرآن مجید ہر گھر میں ہوگا. 30 آیت نمبر 30 کے بعد آگے ترجمہ پڑھ لیجئے گا. اللہ نے کہا کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنا لیا, اللہ کے ہاتھ تو ہے نہیں,
جی یہ بزرگ عزاداروں کا یہ مقام ہوتا ہے، جملہ کہتے نہیں پہلے سمجھ جاتے ہیں۔ قبلہ اللہ نے کہا جب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا نا، اچھا اب اللہ نے کہہ دیا ایک اور بھائی کا بھی آپ کو قول سنا دوں۔ بڑا بھائی کہتا ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کا درمیانی سفر طے کر رہا تھا۔ اللہ کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم فمن عنده علم الکتاب۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی سے نبوت کی دلیلیں نہ مانگا کرو، میرے نبی کی رسالت کے ہم دو گواہ ہیں، ایک میں اللہ ہوں، دوسرا وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جب نبی بن رہا تھا ایک اللہ دیکھ رہا تھا، دوسرا وہ دیکھ رہا تھا جو الکتاب کا عالم ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا پڑھا سنا، بڑے بڑے خطبہ کو دیکھا پڑھا سنا، میں نے کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی قاضی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی راوی، کوئی بھی صحابی، کسی کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یقیناً یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس نے نبی کو نبی بنتے دیکھا ہو، جس نے نبی کو نبی۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا اس لیے بحث لمبی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا جب میں نے بنا لیا آدم کو، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس فسجد الملائکہ، ملک جھک گئے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اسی آیت کے آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے ابلیس متکبرین میں سے ہو گیا پس وہ کافر ہو گیا، اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا پس وہ کافر۔ بات صرف اتنی نہیں، جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے بعد پڑھنا شروع کریں گے پورا مناظرہ ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان۔ ابلیس کہتا ہے پروردگارا اتنی تیری بات ہے، توجہ ہے میرے طرف رکھیے گا، تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے، ساتھ رہیے گا۔ پروردگارا اتنی تیری باتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحیں کر رہا ہے۔ اچھا ہمارے بھائی برادران اہل سنت اپنی کتب میں ہم نہیں لکھتے، یہ منبر کی آواز نہیں ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، یہ برادران کی کتب کا میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اتنی عبادتیں کی اللہ کی کہ اللہ نے اس کو سب ملائک کا استاد بنا دیا۔ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے، یہ زبان اس منبر کی نہیں ہے، یہ زبان ان کے منبروں کی ہے جنہوں نے دروازے سے علم نہیں لیا بلکہ دیواریں پھلان پھلان کے علم لیتے رہے۔ یہ اس منبر کی زبان نہیں ہے جی، یہ سید الملک بن گیا، سب فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اچھا ایک اور مقام پہ کہتے ہیں جب رسول رسالت کے لیے مبعوث ہونے لگے نا تو اس وقت جبرائیل آیا، آگے کہتا ہے اقرا، رسول کہتے ہیں کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اس منبر کی یہ آواز نہیں ہے کیونکہ ہم نے در سے علم لیا ہے، اور جو در سے علم حاصل کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں اقرا، جبرائیل نے نبی کو، ادھر کہا ابلیس سب ملائک کا سردار، ادھر کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جبرائیل نے پڑھایا، کہا پڑھ، اب نبی کہتے ہیں کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ کمال ہے ویسے ہی عقل کے اندھوں کی، اگر یہ پڑھانے پہ آ جائیں تو ابلیس کو بھی ملک کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر گھٹانے پہ آ جائیں تو جبرائیل کو نبی کا استاد بنا دیتے ہیں۔ قبلہ اب اس نے بڑا لمبا چوڑا مناظرہ کیا اللہ کے ساتھ، ابلیس نے، اب اللہ نے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اگر میری بات نہیں مانتے کان من الکافرین، تم کافروں میں سے ہو گئے۔ اب اللہ نے اتنا کہا تم کافروں میں سے ہو گئے، فرشتوں نے اللہ کی طرف دیکھا، پروردگارہ یہ کیا کافروں میں سے قرار دے دیا، ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک ہی سجدہ 650 سال اللہ کی عبادت کی ہے اس ابلیس نے، 650 سال ہماری کتب میں درج ہے۔ پروردگارہ اتنی عبادت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا ایک سجدہ نہ کرنے کی
وجہ سے فرشتوں نے کہا مالک معاف کر دے، بخش دے، تیری نمازیں پڑھی ہیں، تیرے سجدے کیے ہیں، تیرے رکوع کیے ہیں، تیری تسبیحیں پڑھی ہیں، تیرے اتنا بڑا عبادت گزار ہے، 650 سال تیری عبادت کرتا رہا ہے۔ آواز رب العزت آئی، اے میرے فرشتوں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مالک تو کیا جانتا ہے؟ آواز آئی میرے فرشتوں میری حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اے فرشتوں اگر اس کو معاف کر دوں تو محشر والے دن بڑے بڑے نمازی اپنی عبادتوں کے ٹوکرے لے کر میری بارگاہ میں آئیں گے، آ کے کہیں گے پروردگارا علی کو نہیں مانا تھا، عبادت لائے ہیں، روزے لائے ہیں، حج لائے ہیں، میں قیامت تک منکروں کو بتانا چاہتا ہوں، او منکروں سن لو، جب میں نے صفی اللہ کے منکر کو نہیں بخشا، علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے بخشوں گا؟ توجہ ہے صاحبان، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ کے اور میرے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں، اے شیعوں چاہنے والے بھی ہمارے ہوں، پھر بھی جنت کی تلاش میں دوڑ رہے ہو، مانتے بھی محبت بھی ہماری تمہارے دلوں میں ہے، پھر بھی نماز کیوں پڑھ رہے ہو جی جنت کے لیے، حج پہ کیوں جا رہے ہو جی جنت کے لیے، مجلس پہ کیوں آ رہے ہو جی جنت کے لیے، واہ واہ کیوں کر رہے ہو جی جنت کے لیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جنت 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 نہ کیا کرو، من احبنا وتبرع عدونا کان معنا فی یوم الحشر، وہ جنت جنت نہ کیا کرو، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوگا، قیامت والے دن وہی ہوگا جہاں ہم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ کر سہارا دیجیے کانا من الکافرین۔ اب کافر ہوا، کافر ہونے کے بعد اس نے کہا اتنی باتیں کی ہیں تمہاری پروردگارا، تو ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے اور جزا دینے والا ہے، 650 سال، 1000 2000 نہیں، 100 200 نہیں، 650 سال تیری عبادت کی ہے، مجھے اجر چاہیے۔ اللہ نے کہا کیا اجر چاہیے تجھے؟ کہتا ہے قیامت تک مجھے موت نہ دینا، بس میں زندہ رہوں گا۔ اللہ نے کہا زندہ رہ کر کرے گا کیا؟ کہتا ہے جالس علی صراط المستقیم، صراط مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا، جو بھی صراط مستقیم پہ آئے گا اس کو پھٹکاؤں گا، اس پہ حملہ کروں گا۔ قبلہ تیرا تو کام نماز سے روکنا نہیں تھا، نماز سے روک، کہتا ہے نہیں نماز سے نہیں روکوں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا حج کرنے سے روکوں گا، اس نے یہ نہیں کہا روزہ رکھنے سے روکوں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھے کام کرنے سے روکوں گا، اس نے کہا صراط مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا، صراط مستقیم سے منع کروں گا۔ جانتے ہو برادران اہل سنت جماعت کے بہت بڑا نام ہے الملا متقی، کنز الاعمال صفحہ نمبر 258 پہ لکھتے ہیں، پور سے پوچھا گیا سرکار رسالت ماب سے، سرکار یہ بتائیے صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ رسول سے پوچھنے والے نے پوچھا، رسول نے رخ پھیر لیا، پھر سے وہ بندہ اس طرف آ کے پوچھتا ہے سرکار صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے دوسری طرف چہرہ کیا، پوچھنے والے نے پھر پوچھا سرکار صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ رسول نے کہا
مجبور کر رہا ہے تو سن لے، عقی علی ابن ابی طالب ہوا صراط مستقیم، اور میرے بھائی علی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میں بس بھائی کو سر وقت ممبر دوں گا، میرے بھائی آگے مہمان ہیں ہمارے، اللہ رب العزت ان کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، اس کے بعد 2 جملے مصائب کے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے چونکہ ایک مرتبہ ہے تو جو سنا دوں یا چھوڑ جی۔ حضرت بہلول کا گزر ایک مصر کے بازار سے ہو رہا تھا۔ حضرت بہلول وہ صحابی ہیں آل محمد کے کہ جنہوں نے 5 اماموں کے دور کو درک کیا ہے، 5 اماموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 5ویں امام سے لے کر 10ویں امام تک، 10ویں امام تک حضرت بہلول ائمہ معصومین علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں، اور اتنا علم حاصل کیا ہے کہ محبت علی میں لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں۔ جا رہے تھے محمد بن ابو حنفیہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کے اور میرے سرکار مولا امیر کائنات علیہ السلام کے 5ویں بیٹے آپ کے اور میرے 6ٹھے امام سے علم حاصل کر کے اپنے فقہ بنا لی تھی، اپنی فقہ اپنا مذہب بنا لیا تھا ہمارے امام سے علم حاصل کر کے۔ اب اس کا قاضی ہے، چوراہے پہ کھڑا ہے، اور جیسے ہی بہلول کو آتے دیکھا بلا تشبیہ تو کہتا ہے کہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، علی والوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے کہ ہر وقت علی والے یا علی مدد یا علی، یہ آج کل کا نہیں ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل علی یا علی مدد آیا ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ کافی پرانا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی، یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہیں، علی کچھ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا۔ اب بہلول نے یہ جملے سنے، مجمع کو چیرتے ہوئے بہلول قاضی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یہ جو سانسیں بہلول کی چل رہی ہے نا، یہ بھی عطا علی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے، اگر اتنا ہی تم علی کو مانتے ہو اپنے علی سے کہو علی آئیں اور آ کر مجھے تھپڑ ماریں، علی آئیں اور آ کر مجھے تھپڑ ماریں۔ بہلول نے سر سے پیروں تک دیکھا، اپنی نالین کو اٹھایا، بغلوں میں دبایا۔ بہلول نے کہا پھر کہے تو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہتا ہے میں یہی تو کہہ رہا تھا، علی اگر آتے ہیں مدد کے لیے تو اپنے علی کو کہو آئیں آ کر مجھے تھپڑ ماریں۔ اب اس کا اتنا کہنا تھا، بہلول نے ایک تھپڑ اس کے کان کے نیچے لگا دی۔ اب تھپڑ کر دیا تھا، بہلول بھاگے، ان کو پتہ تھا پکڑ لیں گے ماریں گے، بہلول بھاگے۔ اب بہلول بھاگنے والوں کے مرید تھے نہیں زیادہ، کتنا بھاگتے بیچارے، پیچھے پوری جماعت لگی ہوئی ہے۔ بہلول کو پکڑ لیا، پکڑ کر لے آئے قاضی کے پاس۔ اس قاضی نے بہلول کا بازو پکڑا، بڑے قاضی کے پاس لے گیا، جا کے کہتا ہے اے قاضی مجھے قصاص چاہیے، بہلول نے جب سے مجھے تھپڑ ماری ہے میرا کان بند ہو گیا ہے، میرا کان ختم ہو گیا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب بہلول سے بڑے قاضی نے پوچھا تم نے تھپڑ ماری ہے؟ بہلول کہتا ہے ہاں علی کا ماننے والا ہوں، مکر سکتا نہیں ہوں، ماری ہے میں نے تھپڑ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے ماری ہے تو کان کا بدلہ کان، اس کا کان ختم ہوا تمہارا کان بھی ختم کر دوں گا۔ بہلول کہتے ہیں یہ تو پوچھ ماری کیوں ہے؟ اس نے کہا کیوں ماری ہے؟ یہ بہلول کہتے ہیں ماری اس وجہ سے ہے، یہ میرے مرشد علی کو چیلنج کر رہا تھا، کہہ رہا تھا علی آئے اور آ کر مجھے تھپڑ مارے، یہ اپنے گھر میں جائے، جا کر اپنی ماں کے قدم چومے اور دعا کرے، شکر ہے کہ جو تھپڑ اس کو لگی ہے وہ علی نے نہیں بلکہ علی کے محب نے ماری ہے۔ اگر علی مارتے تو اس کی قیامت تک نسل بحری پیدا ہوتی۔ بس عزیزان گرامی، مجالس سے مولا امام مظلوم علیہ السلام کو 2 جملے، مجالس سے مولا امام مظلوم علیہ السلام کو سننے کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ مجالس کو اگر انقلاب کی حد تک، انقلاب یعنی کیا؟ یعنی اپنی شخصیت کو بدل دینے کا نام ہے انقلاب۔ شخصیت کیسے؟ پہلے میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، مجلس سنی داڑھی رکھنے لگ پڑا۔ کیوں رکھنے لگ پڑا؟
کیونکہ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے یزید کی شکل و صورت ایسی تھی، اب میں تو ویسی شکل و صورت میں نہیں رہ سکتا، یہ ہے مجلس یعنی انقلاب۔ اب ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے کہ جس امام کو رونے آئے ہو مولا امام حسین، اس کا سر سجدے میں تھا، ملعونوں نے ضربیں چلا دی۔ میں تو اس امام کا ماننے والا ہوں جس کا امام سر سجدے میں دیتا ہے، میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نوک سینہ پہ مولا امام حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا، میں تو اسی حسین کا رونے والا ہوں، میں بھی تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ یہ ہے انقلاب۔ اگر مجالس کو اس معنی میں لیا جائے، ذاکرین اعظام ان کے پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، بڑی محنت ہے ان کی آج دین کو اس مقام پہ لے کر آنے کی، لیکن وہ ذاکر کہ جو ہدف و مقصد کربلا کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر ہدف و مقصد کربلا کو منبر سے بیان کیا جائے تو تمہارے اور میرے منبر سے کبھی کوئی مشرک نہ ہو، کبھی کوئی غالی نہ ہو، کبھی کوئی مقصر نہ ہو، بلکہ اس منبر کے صدقے میں یا تو قاسم سلیمانی بنے یا سلیمان مقداد بنے۔ اگر اس منبر کا حق ادا کیا جائے، علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ آج جس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزہ ہرا حلب میں جا کر چوم کے ہم زوار بنتے ہیں، یہ 4-5 سال پہلے داعش نے آدھا مسمار کر دیا تھا۔ اگر آج قاسم سلیمانی نہ ہوتے تو یہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا۔ کون ہے قاسم سلیمانی؟ کمانڈو تھے قدس کے بسیج کے، جو ایرانی فورس ہے ان کے کمانڈو تھے، اور بغداد ایئرپورٹ پہ 3 سال پہلے بغداد میں مہدی مہندس اور قاسم سلیمانی کو ڈرون مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کیوں شہید کیا تھا؟ کیونکہ ان کو خطرہ تھا اگر ان جیسے لوگ زندہ رہے تو انقلاب ہر گھر سے بلند ہوگا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدف و مقصد امام حسین کو ہاتھ سے نکالا۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ پڑھ کر نوجوانوں میں شہادت کا جذبہ بلند ہوگا۔ مولا امام مظلوم علیہ السلام شہید ہوئے، ہمارے دلوں میں بھی شہادت کا وہ جذبہ اور جوش اور جنون ہے، لیکن اس شہادت سے بہتر بلا شہادت کیا ہوگی جو علی علی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس اذان سے بہتر بڑا کیا ہوگی کہ یہاں سے گولیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ میں جا کر دیکھیں حماس میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین اس وقت بھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، حزب اللہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے۔ راکٹ لانچر چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، ڈرون لگ رہے ہیں، لیکن گولیوں کی بوچھاڑ میں کھڑے ہو کر علی ولی اللہ کی اذانیں وہ دیتے ہیں جنہوں نے علی کے دسترخوان سے رزق کھایا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے بزرگوں، آپ کے بچوں کا نوکر ہو، قبلہ چرچ کے سوٹے لگا کر علی علی کرنا آسان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے علی علی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھنگ پی کر گالیاں دینا، مقصر کہنا، غالی کہنا، مشرک کہنا آسان ہے، لیکن حرم مولا امام حسین کی دیوار بن کر اپنے سینے میں گولیاں کھانا مشکل ہوتا ہے۔ موصل تک آ گئی تھی داعش 2017 میں، پرانی بات نہیں ہے، 2017 میں جا کر ہسٹری پڑھو، جھوٹ بولوں تو کئی جب پکڑ لینا کسی مقام پہ مجھے۔ 2017 میں موصل تک آ گئی تھی، اگلا ٹارگٹ بغداد تھا، اس کے اگلا ٹارگٹ نجف تھا، اس کے اگلا ٹارگٹ کربلا تھا، یہاں تک داعش آ گئی تھی۔ داعش کون تھی؟ جو دشمنان علی تھی، جس کا ہدف یہی تھا کہ اس دنیا سے حرم عباس مٹا دیا جائے، اس دنیا سے حرم حسین مٹا دیا جائے، لیکن جیسے ہی موصل میں آئی، ادھر علی کے بیٹے علی سیستانی نے فتویٰ دیا، اس نے کہا خبردار، جو بندہ بھی میرا مقلد ہے اس کے لیے گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ یہ ہے مجتہد دین کی پاور، یہ ہے علماء کی طاقت۔ جو بندہ بھی عراقی تھا، جو بندہ بھی ایرانی تھا، وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلا اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے اسی یزید ملعون داعش کو، اسی بغداد میں ہی نے اس کو نابود کیا، اسی طرح نے اس کو نابود کیا تھا جس طرح علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزید کو موت ماری تھی۔ مشکل ہے عزیزان گرامی، مشکل ہے علماء کو گالیاں دینا، ذاکرین کو گالیاں دینا، خطبہ کو گالیاں دینا،
ہم آسان سمجھ لیتے ہیں، کیوں گالیاں دے رہے ہیں، کیوں یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، کیوں یہ اپنے درمیان اتفاق و اتحاد ختم کر رہے ہیں، کیوں دشمن کو موقع دے رہے ہیں۔ ہم آپس میں لڑتے ہیں، دشمن کبھی ہمیں گھر میں مارتا ہے، کبھی مسجد میں مارتا ہے، کبھی امام بارگاہوں میں مارتا ہے، کبھی علم عباس کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی روزہ رسول کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی روزہ بطول کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اگر آج ہم اکٹھے ہو کر ایک ایک لوٹا، ایک ایک گلاس پانی کا بھی اگر ان دشمنوں کے گھروں کی طرف اچھالیں تو سیلاب آ جائے اور یہ قومیں آل عمران اور آل فرعون کی طرح تباہ ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے بچا ہے یہ دین، یہ اتنا آسان نہیں بچا جس دین کو میں گھر پہ سوتے ہوئے، کیوں شیعہ ہو؟ کیونکہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا شیعہ ہو۔ علم کو کیوں چومتے ہو؟ کیونکہ بابا چومتے تھے، دادا چومتے تھے، دادے کا دادا چومتا تھا، میں بھی چومتا ہوں۔ ہمیں تو دین ایسے ملا ہے، ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا، ہمارا مال نہیں لگا دین پہ، ہم بستر پہ سو رہے تھے، دین مل گیا، نماز مل گئی، روزہ مل گیا۔ ان سے جا کر دین کا پوچھو جن کا سارا کنبہ شہید ہو گیا۔ قبلہ، کائنات میں دو خواتین ایسی گزری ہیں، خاتونیں ایسی گزری ہیں جن کی عمریں چھوٹی تھیں، سر کے بال سفید تھے۔ ایک امیر باپ کی غریب بیٹی تھی، ایک غریب باپ کی غریب بیٹی تھی۔ ایک کا سن 3 ساڑھے 3 سال کا تھا، سر کے بال سفید تھے۔ ایک کا سن 17 سال تھا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ جب بھی سوتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، معصوم فرماتے ہیں میری اماں پہ اتنا ظلم کیا گیا تھا، میری اماں کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوتا، ایک ہاتھ سے دعا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو شیعہ روتے ہیں، یہ کہا کرو شیعہ تم زندہ کیسے ہو۔ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے بخاری شریف، 3 گھنٹے، اب مجھے پتہ نہیں چلتا میں منہ پہ پیٹوں، سر پہ پیٹوں یا سینے پہ پیٹوں، 3 گھنٹے 57 منٹ چپ چاپ کھڑی رہی نبی کی بیٹی۔ کسی نے آ کر نہیں کہا بطول تو تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لے۔ 3 سال سن ہے میری مرشد زادی کا، جب مسجد نبوی میں جاتی ہیں نبی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے دیتے زہرا کو آتے دیکھا، رک گئے نبی نہیں رکے، کائنات رک گئی۔ جیسے ہی سیدہ بابا کے قریب آئیں، بی بی کو اٹھایا، ابھی بی بی قریب آئے نہیں تھی کہ نبی اپنی مسلط سے بلند ہو گئے۔ نبی بلند ہوئے، آدم سے لے کر ابراہیم تک نبیوں کی صفیں لگ گئی۔ نبی اٹھے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے زانوں پہ بٹھا کے کہتے ہیں او میرے صحابہ یاد رکھنا، جب تک زارا نہ بیٹھے کسی کو حق نہیں ہے بیٹھنے کا۔ یہی وہ بی بی ہے جب دربار سے گئی، سیدھا اپنے بابا کی مزار پہ رو رو کے کہتی ہے بابا اگر حق نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، اور میرے حسن و حسین کو جھوٹا نہ کہتے، او بابا اگر حق نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، اور میرے گھر کو آگ نہ لگاتے، او بابا اگر حق نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، اور میرا پہلو زخمی نہ کرتے۔ اگر اللہ کبھی لے جائے نا تجھے مدینے، جا کے نبی کا روزہ دیکھنا، منہ کا ماتم کر کے پوچھنا یا رسول اللہ بڑے اچھے سے آپ کا روزہ آباد ہے، یہ بتائیے آپ کی بیٹی کی قبر کا نشان کہاں ہے؟ وَصَلَّى عَلَى الَّذِينَ صَدَقُوا